السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو فراز احمد کی طرف سے بہت بہت سلام. اور پوری دنیا کے اندر جنگ بدل چل رہی ہے. کہیں امریکہ، کہیں ایران، کہیں وینزویلا. آپ پوری دنیا کے اندر اگر نقشے پہ جائیں گے تو جنگ اور ہر چیز ہی چل رہی ہے. پر لیٹس گو ٹو پاکستان. پاکستان کے اندر کون سی جنگ چل رہی ہے جناب؟ ادھر پولیٹیکل جنگ چل رہی ہے. بہت ایک کہا جائے کہ پاکستان کا ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد اب پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو جو معاشی لحاظ سے جو وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کو بہت پرابلم آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے، اور جو آلریڈی ہو بھی رہی ہے. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں یو کے بیسڈ جرنلسٹ ہیں جو بہت تیزی سے اوپر آئے ہیں ابھی، اور عمران ریاض اور صابر شاکر اور ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے مل کے کافی پروگرام بھی کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اور نام ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کون بندہ ہے، اور بڑے آؤٹ سپوکن ہے، کھل کے بات کرتے ہیں. تو ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم نقیب بھائی. وعلیکم السلام فراز بھائی، بہت شکریہ، آپ نے بہت لمبا چوڑا تعارف کروایا. تھینک یو آپ کا. نقیب بھائی پہلے بتائیے طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیا حالات چل رہے ہیں؟ طبیعت بہت اچھی ہے، حالات اچھے نہیں چل رہے کیونکہ ہماری دل کی دھڑکنیں پاکستان سے دھڑکتی ہیں. جو پاکستان کی عوام ہے، 25 کروڑ عوام. پہلے تو یہ بتائیں نقیب بھائی، آپ کشمیر سے تعلق ہے آپ کا، کہاں سے تعلق ہے پاکستان میں، اس کا بتائیے ذرا سے. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر کے یہ ضلع بھمبر ہے، اور اس کے گاؤں ہے پنجیڑی، اور اس خاص پنجیڑی سے میرا تعلق ہے. راجپوت چپ برادری ہے ہماری. تو ایک جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہمارے اس چھوٹا سا گاؤں پنجیڑی ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پہلے ذرا کشمیر کے بارے میں بات کریں، کشمیر کے اندر لوگوں کی جو انہوں نے ابھی بجلی بھی کم کرائی اور چیزیں بھی کرائی، انہوں نے پاکستان کے جو بیسکلی ہم تو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ان کو، ان لوگوں کو پاکستان والوں کو یہ دکھا دیا کہ اگر حقوق لینے ہیں تو ہماری طرح کھڑا ہونا پڑے گا تم لوگوں کو. ہم نے بجلی کم کرا دی، ہم نے ساری چیزیں کرا دی، اور ابھی بھی جو ہے ان کا ایک احتجاج چل رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس لحاظ سے کہ واقعی کشمیریوں نے اپنے آپ کو اپنی مکہ دکھا کے اور بتایا کہ ہم سب ایک ہیں؟ صحیح بات ہے. یہ تو حقیقت ہے. جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہو اور اپنے حق کے لیے اور ڈٹ جاتے ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تب آپ کو ہر طرح کی آزادی ملتی ہے، حقوق ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے ماتھے پہ کفن باندھ لیتے ہیں نا، اور صحیح اور غلط کی لیے نکل آتے ہیں امام حسین کی طرح، تو پھر آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں جان کی. تو یہ تو جان آنی جانی ہے. تو میرے خیال میں کشمیریوں نے یہ ایک ثبوت دیا ہے کہ اپنے حقوق اگر کوئی نہ دے رہا ہو تو چھینے جاتے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کے اندر تمر کا ڈنڈا جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس تمر کے ڈنڈے کی وجہ سے ہی وہ بجلی کے بل جو تھے وہ کم ہوئے. اور میں خاص بات بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تمر کا جو ڈنڈا ہے، شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو اس کی. جی ہم تو کشمیر کے نہیں پتہ. جی اچھا، تمر کا ڈنڈا میں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے گلاب کا جو پھول ہوتا ہے نا، اس کے نیچے کانٹے لگے ہوتے ہیں. لیکن وہ کانٹوں کے اندر ٹہنی کے اوپر جو کانٹے لگے ہوتے ہیں ان میں وقفہ ہوتا ہے، مطلب کہ ایک کانٹا اوپر ہوگا، ایک نیچے ہوگا. تو یہ بیسیکلی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہیں، جو تمر کا ڈنڈا ہے نا وہ اچھا خاصا موٹا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہوتا. کانٹے وہی جو گلاب کے پھول کے نیچے ہوتے ہیں نا اس سے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی گیپ نہیں ہے. اور بالکل ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں، ورنہ یہ پورا پوڈ کاسٹ ہمارا تمبر کا ڈنڈا اس میں رہ جائے گا. آپ نے جرنلزم کی، آپ یہاں پہ ایز اے جرنلسٹ بھی، فری لانس جرنلسٹ بھی کرتے ہیں. عمران ریاض سے آپ کی ملاقات ہوئی. عمران ریاض سے تو لوگ ملتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارا نام نہ آ جائے. آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ نے ان کے ساتھ جا کے ملے بھی، اور ارشد شریف کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر جگہ پہ پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر کرا. یہ کہاں سے آپ کے اندر اتنی ہمت آئی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو صحافت ہے نا، جس طرح باقی ہمارے دو صحافی کام کرتے ہیں، میں بھی اسی طریقے سے ہی اسلام دعا کے لیے سیلفی سسٹم، جہاں 4 بندے بیٹھ کے وہاں بیٹھ جانا اور سیلفی بنا لینا، بالکل اسی طرح کی تھی میری بھی صحافت پہلے.
تو خوش آمدی تو میری اتنی نہیں تھی نام، پہلے میں کرتا تھا، لیکن یہ تھی صحافت ایسی تھی. لیکن جو تبدیلی آئی ہے وہ میری آئی ہے جب میں مدینہ پاک عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوں. تو جب میں نے وہ مدینہ پاک کے کالے پہاڑ دیکھے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں گزاری ہیں، جب میں فراز بھائی وہاں پہ گیا نا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کالے پتھریلے پہاڑ، جب میں اوپر گیا تو بالکل ویران جگہ جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں گزاری جنگ کے دوران. تو جب میں وہاں پہ دیکھا کہ دور دور تک بنجر ہیں زمینیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اگر راتیں گزار سکتے ہیں، جو دعا ایسے اٹھاتے نا تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جاتی، تو ان کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ اس مشک ایسے پتھریلے پہاڑوں پہ ہمارے نبی نے بسیرا کیا ہمارے لیے، حق اور سچ کے لیے جنگیں لڑیں. تو میں پھر اس وقت میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم تو بہت سہولتوں میں ہیں، ہم تو بڑی سہولتیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی کے نواسے امام حسین اگر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ادھر سے چینج آیا آپ کے تو وہاں سے وہ جو تبدیلی آئی نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو جائے، کوئی بھی ہو نا، تو ہم کھڑے ہیں، تو ہم کھڑے رہیں گے. اچھا، خان صاحب کے چلے آپ نے کہا کہ میں تبدیلی آئی، تو خان صاحب کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ میں نے خان صاحب کو تو چوز نہیں کیا، میں تو بات کرتا ہوں نواز شریف کی بھی کرتا ہوں، میں تو بٹوں کی بھی کرتا ہوں، میں تو ہر اس کی کرتا ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں خان صاحب حق پہ ہے؟ خان صاحب کے ساتھ زیادتی حق پہ بات دور ہوتی ہے، خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طریقے کا ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے یہ غلط ہے. اچھا، حق پہ ہیں یا نہیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن عدالت کا ٹرائل بھی نہ دیا جائے، ملاقات بہنوں سے نہ کرنے دی جائے، اور جس طریقے سے گربان سے پکڑ کے آپ اس طرح سے ذلت کی جائے، یہ غلط ہے. آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں. میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور مجھے یہ چیز کہنا پڑتی ہے کہ جو زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے. ارشد شریف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ارشد شریف بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور صحافت کو بہت نقصان ہوا ہے ارشد شریف کا، اور ارشد شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور میں خود اپنے آپ سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کیس کو ہمیشہ زندہ رکھوں گا جب تک میری عمران ریاض صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، شاکر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو کہا کہ یار یہ تو بڑی خطرناک دلدل والی جگہ ہے، یہ اگر تم آواز بھی اٹھاؤ گے کسی کے تو تم کو فون کال آ جائیں گی یا وہ آ جائیں گی، اس کے باوجود آپ نے اس چیز کو ٹیک اوور کیا اور آپ نے کہا نہیں میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا؟ دیکھو ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ جو کر رہے ہیں ایک بہت بڑا احسان ہے عمران بھائی کا اور صابر بھائی کا. اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں بے شمار جو جرنلسٹ جو کام کر رہے ہیں ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نہیں نظر آتا. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اوورسیز والے لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کیا ایسا کام کریں کہ پاکستان کے اندر عدلیہ، پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اسپیشلی اس ٹائم صرف پی ٹی آئی ہی نہیں اور لوگ بھی جو اور جماعتیں بھی ان سے جو متاثر ہوئی ہیں ان سب کو انصاف ملے، کیا ایسا اوورسیز والے لوگ کام کریں؟ میں اوورسیز کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جس طریقے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے پیڈ جرنلسٹ ہیں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نون لیگ فنڈنگ کرتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جاگیردار یا بڑے بڑے سرمایہ دار یا اسٹیبلشمنٹ خرید لیتی ہے صحافیوں کو، تو آپ تو اوورسیز ویل سیٹلڈ ہیں. آپ ہی دیکھیے جو صحافی صحیح بات کرتا ہے اس کو سپورٹ کیجئے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ حق کی بات کرنے والا ہے اس کو سپورٹ کیجئے. نہیں آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں سپورٹ؟ فائنینشلی سپورٹ کیجئے. جب ان کے بھی اپنے معاملات ہیں، اگر ایک صحافی سچ کی آواز اٹھاتا ہے وہ اٹھائے گا، لیکن وہ اپنی ٹیکسی بھی کرے گا، وہ سیکیورٹی کرے گا، وہ بزنس کرے گا اپنا کام، لیکن وہی سکلز اگر وہ اپنی صحافت کو دے گا تو اس کو تو زیادہ ٹائم ملے گا. اور اس چیز کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو صحافت چھوڑ گئے ہیں نہ ڈر ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو صحافت ہے نا وہ ایک بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے جیسے ارشد شریف ہیں، عمران ریاض صاحب، شاکر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کو یہ لوگ بڑے عجیب طریقے سے یوٹیوبر کہہ دیتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنا پڑتا ہے. آج کل کی جو صحافت جس کو ہم لندن میں ہر کسی کو صحافی کہتے ہیں، میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں میں بھی کوئی صحافی اس طرح کا نہیں ہوں جس طرح کہ صحافت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو صحافی لندن کا ہے وہ مجرا بھی دکھا رہا ہے، وہ سٹیج ڈرامے کے سامنے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے. ہمارا صحافی برگر کی مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے. ہمارا صحافی پراپرٹی کو بھی دکھا رہا ہے
کہ پراپرٹی لیں جی. ہمارا صحافی ماڈل کے سامنے بھی جا کے تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھی. ہمارا صحافی ہر وہ کام کرتا ہے, آل راؤنڈر ہے, تو آپ صحافی تو نہیں ہوا نا پھر, اسے وہ پروموشن بھی کر رہا ہے, وہ ایک مارکیٹنگ فون لے کے اگر کوئی بندہ بھی کھڑا ہو جائے تو وہ خود بھی صحافی وہ بن جائے ٹیکسی بھی کرتا ہے, وہ ڈلیوری بھی کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. کیونکہ کوئی اس میں وہ چیز جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہمیں سکھایا جاتا ہے نا یہی کرنا. جیسے ہماری آرمی کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, ہماری آرمی کا کام فیصلے کرنا نہیں ہے, سیاست کرنا نہیں ہے, لیکن کر رہی ہے, پھر ہم وہیں سے سیکھتے ہیں. اور آپ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. آپ ریئلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اداروں کا ہے؟ سر جی, پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب جانتے ہیں, بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ اسلحے سے تو لڑائی نہیں ہو سکتی نا. ہم بات کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. 1947 میں جب ہمارا ملک بنا تھا تو یہ آرمی پہلے سے تھی. برے صغیر کے جب دو آرمی کچھ انڈیا میں چلی گئی, کچھ ادھر, وہ تو ہمارے انگریز پہلے قابض تھے, انہوں نے ہی ہماری آرمی کو ٹرینڈ کیا. جب دیکھا کہ ہماری برخوردار آرمی ہو گئی ہے, آرڈر لے سکتی ہے, جس طریقے سے قائد اعظم نے جب کشمیر کا لمبی بات ہو جائے گی, جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تھا تو ہمارے قبائل اور ہمارے جو افغانی بھائیوں اور جتنے وزیرستان اور جتنے بھی لوگ کے پی کے گئے تھے کشمیر کے آگے بارڈر پہ چلے گئے تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا تھا جب قائد اعظم نے آرڈر جاری کیا تھا کہ جاؤ. انہوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا. آگے چلتے جائیں تو ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی, ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کو اپنا باندی بنایا ہوا ہے. جس طریقے سے بھی دیکھ لیں, کوئی شہید ہو رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, کوئی جیل میں ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ گربان سے پکڑ کے اتارا, آج وہ بیچارے معصوم بیٹھے خاموش ہیں. عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا. یہ پاور شو کرتے ہیں کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آج دیکھ لیجئے کہ جس طریقے کی ہماری کرنسی کی ویلیو ہے, پھر بھی ہم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. کیوں نہیں ہم کیوں پنجاب پولیس کو کہتے تھے کہ یہ رشوت لیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, تب تو ہم غدار ڈکلیئر نہیں ہوتے تھے. اگر آج ہم آرمی کو کہہ دیتے ہیں کہ آرمی غلط حرکتیں کر رہی ہے تو کہتے ہیں تم غدار ہو گئے. ابھی بھی میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ دیکھیں, میرا ابھی کتنے سالوں سے جرنلزم سے بھی تعلق ہے, فری لانس بھی کرتا ہوں, پر میں جب کبھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ ان سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, اور ان کا وہ جو نفس ہے نا وہ کہاں تک موجود ہے. آپ کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ کو ایز اے جرنلسٹ کم, وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ غداری کی زمرے میں آئیں. اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہو جو پاکستان کے سسٹم کو صحیح کرنے والے کی چیزیں ہوتی ہیں یا وہ ہوتی ہیں, تو آپ سمجھتے نہیں ہو کہ یہ ابھی سے غداری نہیں چل رہی ہے, یہ بہت پہلے سے. ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کو بھی غدار کے نام سے کہا گیا, اس سے پہلے ولی خان کو بھی کہا گیا, اس سے پہلے جام صادق علی کو بھی کہا گیا. یہ ایک بہت پرانا ایک سسٹم چل رہا ہے, یہ وہی چل رہا ہے. اور ابھی بھی آپ کو اور ہم کو یا کسی کو بھی اگر غدار کرنا ہوگا تو وہ اسی طریقے سے بولیں گے کہ آپ جو ہے ہماری پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. سر یہ سسٹم تو کافی پہلے سے چلتا آ رہا ہے نا, غدار کہہ دینا آسان ہے. پہلے میں سنا کرتا تھا کہ مولوی حضرات ہوتے تھے, ذرا سی کوئی بات کر تو کہتے تھے یہ تو گستاخ رسول ہے, پتہ ہی نہیں کرتے تھے, قتل کر دیتے, مار دیتے تھے. تو غداری اب آرمی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, جناب یہ غدار ہے. لیکن یہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے اندر ایک ہمارا تعلیمی سسٹم ایسا بنایا گیا ہے, ہمیں اس طریقے سے ہماری تربیت کی گئی ہے, ہم جانتے سب ہیں, پر ہم منافقین والی حرکتیں کرتے ہیں. منافق ہیں بہت, ہمیں پتہ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں کہ آرمی کر رہی ہے. کیا ہمارے پورا پاکستان آج اوورسیز یہ نہیں کہتا کہ ہم نے آرمی کا نام نہیں لینا, ہمیں ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا جائے گا؟ تو کون پکڑے گا؟ وہی ہمارا محافظ جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اسے چوکیداری کرنی چاہیے, اسی سے ہم خوف زدہ ہیں. تو پھر یہ منافقت ہے نا, یہ کوئی دلیری تو نہیں ہے نا کہ ہم کہہ دیں کہ جناب ہم آرمی ہماری ٹھیک کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں آرمی غلط کرتی ہے, پر ہم پھر بھی ہم کیا کریں, مجبور ہیں, ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں وہاں پہ. تو جب کیمرے میں سامنے آتے ہیں کوئی بات کرو تو پھر آگے سے عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ کو ایک بات, آپ یہ کیا اس کے اندر اس کو بھی لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک تو منافق بھی ہیں, ساتھ میں ہم ریسسٹ بھی بہت ہیں. ہم ایک قوم نہیں ہیں, ہم ایک گروہ ہیں. کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کری, پورے بنگلہ دیشی ایک تھے, ٹرکی والے لوگ ایک تھے, ہم لوگ جٹ, ہم لوگ فلانا, ہم پنجابی, ہم اردو اسپیکنگ, ہم الگ. اور سب جب باتیں آتی ہیں قومیت کے اوپر تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ تم ایک پاکستانی. آپ سمجھتے ہیں ابھی تک ایک پاکستانی والا وہ سسٹم دکھا نہیں ہے؟ سر کشمیریوں کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. کشمیریوں کے اندر جو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہیں, کچھ مفاد پرست ہیں, کچھ خوش آمدیے ہیں, کچھ کو پروٹوکول کا نشہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے. لیکن زیادہ تر آپ کشمیریوں کو دیکھیں گے تو وہ حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر اور کشمیریوں کی میں بات بتا دوں کہ کشمیریوں کے اندر فائنانشلی وہ لوگ سٹرانگ ہیں. جب آپ کے پیٹ میں کھانا ہو,
آپ کے اوپر لباس ہو اور آپ کے پاس چھت ہو تو آپ بڑے نڈر ہو جاتے ہو، آپ کو اللہ اور آپ کو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہو، آپ بے فکر ہو کے بات کرتے ہو۔ پاکستان کے اندر غربت اور بیماریاں، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری جان بوجھ کے رکھی گئی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں کہ آرمی میں تھے، اچھی پوزیشن میں تھے، تو انہوں نے کہا میں اکاؤنٹس کو دیکھتا ہوں اور پاکستان آرمی کے پاس اتنا سرمایہ ہے، اگر وہ چاہے نا تو پاکستان کے قرضے اتار سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کے ملک کو اس قدر رکھنا، کہتے ہیں جب پنڈ کا چوکیدار جو چودھری ہوتا ہے نا، چودھری، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے گاؤں کا ہر بندہ چودھری بن جائے۔ ابھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ اتنا قرضہ سرمایہ پورا ان کر کے پاس ہے، اتنا سرمایہ ہے ان کے بقول، ایک ذرائع ہیں، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان آرمی اگر چاہے تو وہ ہمارے ملک کے پورے ملک کو چھاونی بنا سکتی ہے۔ اگر وہ ہر شہر میں اپنی ایک چھاونی بنا کے اس کو وی آئی پی طریقے سے سڑکیں، کارپوریٹ سڑکیں، فرق ہو جائے۔ گارڈر بنا سکتی ہے نا، تو وہ پورے کے پورے پاکستان کو چھاونی بنا اوور آل سکتی ہے۔ عمران ریاض سے آپ نے بہت عرصہ پروگرامز بھی کرے، یہاں پہ آپ نے چیزیں بھی کی اور لوگ بھی آئے، عمران ریاض کو کیسا پایا آپ نے؟ عمران ریاض ایک بہت اچھے انسان ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں غدار ہے اور وہ چھپ کے آیا اور چیزیں آئی، آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی؟ میں تو اس طرح سے دیکھیں، میں اس طرح کے الفاظ تو یہ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گستاخ رسول کہہ دینا، غدار کہہ دینا، منافق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب جس طریقے سے وہ کہتے تھے، عمران خان کی میں بات کرتا ہوں، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ میرا جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے۔ تو میں عمران ریاض صاحب کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طریقے سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے انسان ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو عمران ریاض صاحب ایک سچ اے نائس فادر، سچ اے نائس ہسبینڈ، سچ اے نائس بردر، سچ اے نائس سن۔ میں انہوں نے والد اور والدہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، جتنے پیار سے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا، اور دوستوں سے ساتھ جس طریقے سے وہ ہنس کھیل کے بات کرتے ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور اپنے ملک سے انتہائی بے پناہ محبت اور پیار۔ ان دی اینڈ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہاں کے جرنلسٹوں کا کیا حال دکھتا ہے آپ کو ان فیوچر، اور یہاں پہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ سارے کشمیر سے تعلق ہیں، آپ انگلیوں میں گنے جتنے جرنلسٹ ہیں آپ میں سے، اس میں ایک یا دو کے علاوہ چھوڑ کے سارے کشمیری ہیں۔ اوور آل یہاں کی آپ صحافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، صحافت کے اوپر میں اتنے وہ کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا، بہت سینئر لوگ ہیں، میں نے ان سے صحافت بھی سیکھی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میں نہیں ڈر کی بات نہیں، میں ایک رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے صحافت کے بارے میں یہ بات میں نے کر دی ہے کہ یہاں کا صحافی وہ ماڈل کی بھی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ اسٹیج شو کی، ان کو بھی سچ اور سر صحافت کے بارے میں اتنا کہوں گا، کیونکہ جب ادھر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان سے سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ موسم کیسا ہوا ہو رہا ہے، سر آپ کپڑے بہت اچھے۔ میں آپ کو اس بارے میں اتنی کہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان کی جو عوام ہے نا، عوام میں اور لیڈر کے اندر اگر کوئی برج کا کوئی رول ادا کرتا ہے، وہ ایک صحافی ہوتا ہے، تو اسی نے بتانا ہوتا ہے کہ لیڈران کو کہ عوام اس حالت میں ہے، اور اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے سوال کرتا ہے، تاکہ لیڈر کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور لیڈر کیا بات کرتا ہے وہ چیز آگے عوام تک جب آپ میڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو وہ رول تو کوئی ادا نہیں کر رہا۔ یہاں پہ تو خوش آمدیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اپنے جو لیڈران ہیں ان سے بہت پیار ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمیں ان سے دل لگی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے حوالے سے تو کوئی سوال نہیں ہوتا۔ میں وہاں پہ ایون فیلڈ کے سامنے جاتا ہوں تو جناب بڑے بڑے سینئر صحافی، میاں صاحب سفر کیسا تھا، میاں صاحب تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، میاں صاحب فلائٹ لیٹ تو نہیں ہوئی، اور اچھا میاں صاحب کے پاس ہیں 10-5 منٹ، ادھر سلام، میاں صاحب ان سے ملیں یہ ہیں، میاں صاحب ان سے ملیں یہ ہیں۔ باخدا کبھی آپ اپنے نیبر کنٹری انڈیا کو دیکھیں سوال کیسے کیے جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں یو کے میں کس طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں، کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ خوش آمدی بہت زیادہ ہے، ہمیں سکھائی یہی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے سوال سخت کر دو گے تو پھر آپ اپنے نوکری سے بھی جاؤ گے، اور یہاں کی نوکری کیسی جس طریقے سے وہ لوگوں لے لیتے ہیں، وہ لوگوں لے لیتے ہیں۔ دی اینڈ میں کوئی میسج ہو آپ پاکستان کے لحاظ سے آپ اپنا میسج دے سکتے ہیں کہ پاکستان کو فیوچر کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں اور کیا پاکستانیوں کو کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں؟ خان صاحب ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے، آنکھ چلی گئی ہے، ان کے ساتھ حالات بہت خراب ہے، یہ ایک ابھی بھی ٹائم ہے ایک پاکستانیوں کا ان کے لیے کھڑے ہو جائے، کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کے؟ عمران خان صاحب نے جو ڈیلیور کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا،
اب عوام جو ہے وہ تقریباً 100% جانتی ہے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حب الوطن کون ہے اور غدار کون ہے۔ اب آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ڈنڈے کے زور پہ آپ ایک چوکیدار پورے ملک کو یرغمال نہیں بنا سکتا۔ چوکیدار کو چوکیداری کرنی چاہیے، جو جج ہے اس کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو سیاستدان ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کے میں پھر یہی اس آپ کے حوالے سے کہوں گا، خدا کے لیے یہ سیاسی لیڈران، سیاسی لوگ ایک دوسرے سے بحث نہ کرو، آپ اپنا ٹارگٹ ایک رکھیں۔ ہمارے چوکیدار کو چوکیداری کرنی پڑے گی، ورنہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چوکیدار کے ساتھ مل کے گھر کے اندر ڈاکہ مارو گے تو گھر کی نقصان ہے۔ بہت شکریہ نقیب بھائی آپ کے آنے کا، اور آخری میں ان کا ایک ہی میسج تھا کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی چاہیے اور عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔